الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. چند مہینے قبل جب اس وبائی بیماری کا اعلان ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے بارے میں معلومات ہونے لگی، پھر حکومت نے سخت ترین ہدایات کے ذریعے سب کو خانہ نشین کیا اور گھروں میں رہنے پر مجبور کیا گیا. لوگ گھروں میں رہے، محتاط ہوئے. جب دوسرے ملکوں کے بارے میں سن رہے تھے تو کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا، اہمیت نہیں دی گئی. جب خود اپنے ملک کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ اس وبا کے عام ہونے کی خبریں آئیں، اطلاعات آئیں، کچھ حالات سامنے آئے، تو لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا اور احتیاط کرنے کو لوگوں نے مناسب بھی سمجھا. حکومت نے بھی پابند کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی خوفناک اور اس قدر ہراساں کرنے والی خبریں گشت کرنے لگی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کی دہشت طاری ہو گئی اور دل بیٹھ گئے اور سمجھ کام نہیں کرنے لگی. اور کچھ واقعات ایسے سامنے آئے کہ ان واقعات نے اور بھی زیادہ خوف زدہ کر دیا لوگوں کو اور ہمتیں ٹوٹ گئیں. تو دیکھا گیا شروع میں جو خبریں آئیں، جو اپنے حلقے سے احباب سے اطلاعات آتی رہیں، فون پر رابطے رہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا احساس ہوا اور بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اچانک جو صورتحال سامنے آئی تھی اس نے دل میں یہ بات مومن ہونے کی حیثیت سے ڈالی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اس کا کرشمہ ہے اور اس کی قدرت کا اظہار ہے. تو سنبھلنا چاہیے. تو لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، ہم لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور ہم کچھ ڈرنے لگے، کچھ دعائیں مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے. گھروں میں وظائف پڑھنے کا اہتمام کیا جانے لگا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نمازوں کا اہتمام ہونے لگا. عورتیں بھی نمازوں کی پابند ہوئیں. گھروں میں، بہت سے گھروں میں کتاب کی تعلیم، بچوں کی تربیت ہوئی. اور خود سے اگر کچھ نہیں سمجھ سکے، نہیں کر سکے، تو جن علماء کے بیانات آ رہے تھے یا جو پہلے سے موجود تھے انہی کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنانا اور اچھی زندگی گزارنے کا. اس اثناء میں رمضان شریف آ گیا، تو یہ ایک کچھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول بنا تھا. اور رمضان جیسا جو مبارک مہینہ آیا
تو پھر اس کی برکتوں سے اور اس میں اللہ کی خاص رحمتوں سے اور بھی بندوں کا ماحول اچھا بنا. گھروں میں چونکہ مسجدوں کو نہیں جا سکتے تھے تو گھروں میں تراویح کا اہتمام ہوا. عورتیں گھر کی شاید زندگی میں پہلی دفعہ اور بہت سے لوگ تو پہلی دفعہ قرآن مجید مکمل سن سکے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز میں. اور فرض نمازوں کا بھی اہتمام ہوا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ جیسا بھی ہو رمضان میں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی گزر رہی. لوگوں نے خیرات کی، صدقات نکالے اور اللہ کے بندوں پر رحم کر کے اپنی جمع پوجی لٹا دی، صرف کر دی. یہ سب کچھ رمضان شریف تک چلا. لیکن جب شوال کا چاند نظر آیا اس کے بعد سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں اور اب تو دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ ہمارے دلوں میں بے حسی پیدا ہو گئی. پھر سے ہم اب بے خوف ہو گئے. اب کوئی ڈر نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اب گویا اللہ راضی ہو چکے ہیں، اب ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر سے نمازیں چھوڑنا. مسجدوں میں اگرچہ کہ ہماری ریاست میں زیادہ سختی نہیں برتی جا رہی ہے تو مسجدوں میں کیا ہے، وہی نمازی جو پہلے سے تھی. اتنا بڑا اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوا اور ایسی زبردست آزمائش سے گزرے تو دوگنے تو ہو جاتے مصلی مسجد کے اندر. دو گنا بھی نہیں مسجد میں مصلی. وہی جو پہلے سے نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن کو نہیں پڑھنا تھا انہیں اب بھی نہیں پڑھنا. ان کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں. یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. دیکھیے اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بھی ناراض ہو جائے اس امت سے، اس امت کو عذاب علیم میں اور عذاب عام میں مبتلا نہیں کرے گا. وہ اللہ کا وعدہ ہے، کتنا بھی ناراض ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، یہ ایک جملہ ہے. اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو سزا دینے میں، عذاب بھیجنے میں، شر کو وجود میں لانے میں جلدی کرے، لو یعجل اللہ، اگر اللہ جلدی کرے. کیسی جلدی؟ استعجالہم بالخیر، جیسے بندے بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں. کوئی گھر پسند آ گیا، خریدنا تھا، ڈھونڈ رہے تھے، ایک پسند آ گیا تو لینے میں جو جلدی کرتے. کوئی چیز کے تلاش میں تھی، مل گئی تو اس کو حاصل کرنے میں جو جلدی کرتے ہیں. استعجالہم بالخیر، اچھے کاموں کو کر لینے میں بندے جیسی جلدی کرتے ہیں. اگر ایسی جلدی اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑنے میں کرے تو لقضی الیہم اجل، پوری انسانیت کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دے. کوئی نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. لقضی الیہم اجلہم، سب کی عمر پوری کر دے گا، سب کی زندگی ختم کر دے گا. اگر اللہ ایسی جلدی کرے، جیسے بندے جلدی کر رہے ہیں بھلائی کے کاموں کو، اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے جلدی کرتے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ میں بھی ایسی جلدی کرے. لیکن بندوں کے چاہنے کے باوجود، بندوں کے ایسا ماحول بنانے کے باوجود، بندوں کے اللہ کی غیرت اور اس کے حلم کو چھیڑنے کے باوجود اللہ فرما رہا میں نہیں جلدی کر رہا ہوں. اگر کروں تو کوئی بچے گا ہی نہیں، کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں میں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں جلدی. لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں جلدی کروں اور ان کو دکھا دوں ان کا انجام، لوگ یہ چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تو چھوٹی موٹی پکڑ تو نہیں کرے گا. وہ جتنی بڑی ہستی ہے اس کا ہر کام بڑا ہے،
اس کی رحمت بڑی ہے تو اس کا غضب بھی بڑا ہے. لیکن وہ اگر غصہ دکھائے گا تو اتنا بڑا دکھائے گا جتنی بڑی اس کی ہستی ہے. اس لیے وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ بندوں پر غضب کا اظہار کرے. اس لیے وہ بجائے غضب کا اظہار کرنے کے اپنے بندوں کو تھوڑا سا دھکا دیتا ہے, جھنجھوڑتا ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اگر تم لوگ شکر گزار بندے بنے رہو, ایمان والے بنے رہو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تو رحمان ہے, رحمان کو عذاب دینے میں دلچسپی ہے. ماں رحمت والی ہے, محبت والی ہے, تو کیا ماں کو بچے کی تباہی میں دلچسپی ہے؟ نہیں ہے. وہ اللہ تو ماؤں سے کہیں زیادہ رحمت والا ہے, بے انتہا محبت کرنے والا ہے. اس کو کیا دلچسپی ہے اپنے بندوں کو سزا دے دے, ہلاک کر دے, سب کو غرقاب کر دے یا سنسار کر دے, جیسے پچھلی امتوں کو ہوا. ان کو بھی نہیں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. ان پہ بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا, انہوں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کر دیا, انہوں نے اپنے کو اس لائق بنا لیا تھا. اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ ان کو بھی عذاب آئے, اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو بھی عذاب آئے, نہیں چاہتا اللہ. مگر اگر اس جگہ آ کر امت بندے کھڑے ہو جائیں جہاں پھر اللہ کو ایکشن لینا ہی پڑے گا, تو پھر اللہ لے گا, اور تب وہ لے گا تو کسی کو بچنے, چھپنے اور اس کی گرفت سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پچھلے لوگ بھی ہمارے نبیوں کی یاد دہانیوں کو بھلا رہے تھے, ہمارے نبی کی دعوت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, ہمارے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا. تو پہلے تو ہم نے ان کو بہت ڈھیل دی, بہت ڈھیل دی, اور جب وہ حد سے گزر گئے اور سمجھے کہ کوئی ہمارا پکڑنے والا نہیں ہے, اخذناہم بغتتن, ہم نے ان کو اچانک پکڑا, اچانک پکڑا. فاذا ہم مبلسون, تو پھر وہ بے بس ہو گئے, بے بس ہو گئے, اب کچھ ان کے پاس طاقت اور چانس نہیں رہا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا, کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین. اللہ اس اقدام کے بعد فرما رہا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. وہ جب اپنے نبی کی مدد کرے گا تو اس طرح بھی کر دے گا. یہ بھی قابل شکر ہے نبی کی طرف سے کہ اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ. اب ظلم کرنے والے دو طرح کے ہیں. ایک وہ ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں لائے اللہ پر. ایک وہ ظالم ہے, ایک وہ ظالم ہے جنہوں نے اللہ کو مانا ہے, اس پر ایمان لایا ہے, اس کے خوش ہونے اور ناراض ہونے کے اوپر ایمان لایا ہے. اس کے خوش ہونے سے دنیا اور آخرت کے کام بنتے ہیں, اور اس کے ناراض ہونے سے دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے, اجڑ جاتی ہے. اس پر بھی ایمان لائے, اس کو ہم نے مانا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. لیکن اس ایمان کے باوجود ہم ایسا کر نہیں رہے ہیں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ راضی رہے, ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ناراض نہ ہو. کیسے, کس سے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم فرائض کی پابندی کریں اور حرام سے بچیں, کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے, اللہ کو خوش کرنے کے واسطے. فرائض میں کوتاہی نہ کریں اور حرام کا ارتکاب نہ کریں. اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا اور چھوڑنا ہے, لیکن چلو وہ نہ بھی کر سکیں تو
تو اتنا کرنے پر بھی اللہ اپنے ارادے کو خیر کا ارادہ فرما دے بندے. اتنا بھی کر لے بندے کہ فرائض کا اہتمام کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ کے دین میری لائی ہوئی دعوت پر 90% عمل کرتے ہو، اگر تم 10% بھی چھوڑ دیتے ہو تو عتاب میں آ جاتے ہو اور آپس میں ایک دوسروں کی نظر میں بھی آ جاتے ہو، اللہ کی نظر میں اس کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہو. تم 90% دین پہ چل رہے ہو، 10% کی کمی بھی تمہاری نظر میں بے دینی ہے. میری امت پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب میری امت کے اس زمانے کے لوگ 10% بھی کر لیں تو اللہ کے رحم کے مستحق ہو جائیں. حالات بتا رہے ہیں کہ ہم 10% بھی خدا کی بندگی نہیں کر رہے، ورنہ تو نبی فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں بندے 10% بھی دین پہ جم جائیں تو پھر اللہ کرم کرے گا، پھر بھی اللہ رحم کرے گا. صحابہ کے لیے 10% چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا، ہمارے لیے 10% کر لینے پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے عنایت و مہربانی کی امید دلائی گئی ہے. لیکن پتہ چل رہا ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے جو سخت ترین آزمائشیں آ رہی ہیں سیاسی اعتبار سے اس ملک میں اور عالمی اعتبار سے بھی. سیاسی اعتبار سے پورے عالم میں مسلمان جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ملکی اعتبار سے گزر رہے ہیں پورے عالم میں، ہمیں اپنا رونا ہے تو خود ہمارے ملک میں، اور مذہبی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی پشت پناہ نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کہی جاتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں کہی جاتی، وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کے لیے کہی جاتی ہے. وہ ان کے جانوروں کے لیے بھی ہے. انسانی حقوق تو ہیں ہی، جانوروں کے حقوق بھی ہیں، جو عدل، جو مساوات، جو انصاف. یورپ میں ایک کتے کو مل سکتا ہے ان کے پالے ہوئے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کی امت کے واسطے نہیں. یہ کسی کی شکایت کی بات نہیں ہے، اپنی شکایت کی بات. ایسے موڑ پہ ہم کیسے آ گئے؟ جو دین ہمارے پاس ہے، جو عقیدہ ہمارے پاس ہے، جو رب ہمارا ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا نبی ہے، جو کتاب ہمارے پاس ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا حال تو اس دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے انسانوں کا حال ہونا چاہیے تھا. انتم الاعلون، تم ہی عالی رہو گے، تم ہی بلند، سب تمہارے سے نیچے درجے، تم سب سے اونچے مرتبے پر. قرآن نے کہہ دیا ہے اور قرآن کا ایک نقطہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. انتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، تم ہی غالب ہو. لیکن حالات تو یہ نہیں بتا رہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مغلوب، سب مطمئن ہیں، ہم پریشان. سب کو حقوق مل رہے ہیں، ہم حقوق کے لیے لڑ بھی رہے تو کامیاب نہیں ہو رہے. سب کو گھر پہ پہنچ رہا ہے اور ہم گھر سے بے گھر ہو کے بھی پا نہیں سک رہے ہیں. یہ صورتحال مسلمانوں کی عالمی اعتبار سے ہے اور اس ملک میں بھی اس وقت یہی صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے. آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سے معمولی تہوار ہوگا، کسی علاقے کا ہوگا، نیشنل بھی نہیں ہوگا،
تو حکمراں حق سمجھتے ہیں کہ ان کو مبارکبادی دی جائے، لیکن ایک عالمی معیار کا تہوار مسلمانوں کا آ جائے تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی حاکم کہہ دے کہ آپ کو مبارک ہو، کوئی کہہ دے اس کے۔ لوگوں کے جذبات کی لسٹ سنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات کا دور سامنے آنے والا ہے ان مصیبتوں کی گھڑی میں۔ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی اپنی تہذیب، لوگوں کے اپنے کلچر، پوری فہرست میں حرف غلط کے طور پر مسلمانوں کی کسی خوشی کا اظہار نہیں۔ یہ اتفاقات نہیں ہے میرے دوستو، یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا، نہیں، یہ اتفاقات نہیں ہے، یہ منصوبے ہیں، اور یہ منصوبے زمین پر بنے ہوئے نہیں ہیں، آسمانوں میں بنے ہوئے، آسمانوں میں بنے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کو ناراض رکھیں گے کوئی حکمراں ہمیں راضی نہیں کرے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فلاں خیالات کے ہیں، یہ فلاں دین دھرم کے ہیں، اس لیے مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ایسا نہ سمجھیے۔ جہاں مسلمانوں کے زیر اقتدار رہتے ہیں ان کی حالت بھی ہم سے کوئی اچھی حالت نہیں، کیونکہ آسمانوں کے فیصلے ہیں، چاہے مسلم حکمراں ہو چاہے غیر مسلم حکمراں ہو، آسمانوں کے فیصلے دونوں کو مجبور کریں گے، اس قوم کو دباؤ، اس قوم کو پسپا کرو، اس قوم کو کچلو، میں ہی خوش نہیں ہوں اس قوم سے تو کون ان کو خوش رکھنے والا ہے؟ اور اگر ہم ذرا اپنا حال بدل لیں، اور میں نے بتایا کہ 10% دین پر آ جائیں تو بھی اللہ انتم الاعلون کے وعدے کو پورا کر کے بتا دے گا۔ مجھے اس وقت صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ کچھ دھکا لگا تھا ہم لوگوں کو، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو کہ وہ دھکا ختم ہو گیا۔ اب کچھ احساس نہیں ہے ہم کو، اب نہیں ہے۔ تب تو مسجدیں کھلوا کے جانا چاہ رہے تھے، اب کھل گئی ہیں تو آنے کے لیے تیار ہے۔ معلوم ہوا کہ جو تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوا تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، پھر سے نفس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی بہت علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، ایک نفسیاتی واقعہ مثال کے طور پر کہ گھوڑا، ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا کہیں سفر میں، اس گھوڑے کو بدہضمی ہو گئی تھی، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے غلاظت کرتا جا رہا تھا۔ گھوڑے کا اپنا مزاج، اس کا نیچر یہ ہے کہ جب وہ لید کرتا ہے، مینگنیاں ڈالتا ہے تو پلٹ کے سونگتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس بیچارے کا سفر کھوٹا ہو رہا تھا، جا نہیں پا رہا تھا۔ تو ایک اور مسافر اپنے گھوڑے پہ جاتے ہوئے مل گئے، کہا کیا بات ہے بھئی آپ پریشان ہیں؟ کہا گھوڑا اس طرح پریشان کر رہا ہے، میرا سفر کھوٹا ہو گیا، بار بار رکنا پڑ رہا ہے، بار بار دشواری ہو رہی۔ اس نے کہا کہ تم میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، تمہارا گھوڑا مجھے دو، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا، وہ تجربے کار مسافر تھا۔ اس نے یہ کیا کہ جب بھی گھوڑا لید کرتا تو وہ اس کی ایسی پٹائی شروع کرتا کہ وہ مارے تکلیف کے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھتا، آگے بڑھ جاتا۔ تو ایسے پھر سفر آسانی سے دونوں کا طے ہوتا رہا۔ کہیں دو راہ آ گیا تو اس نے کہا بھائی میرا گاؤں ادھر ہے، تمہارا دوسری طرف جانا ہے، لہذا اپنا گھوڑا لے لو اور میرا گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے وہ گھوڑا دے دیا، اس کا دے دیا۔ اب کی مرتبہ آگے چل کر اس گھوڑے نے جب مینگنیاں ڈالی تو وہ اپنی سرش سے مجبور ہو کر کے پلٹ کے سونگا، یہ سنبھال نہیں سکا تو سونگتے 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 جہاں پہلی دفعہ مینگنیاں کی تھی وہاں تک پہنچ گئے، یعنی گھر سے نکلے تھے گھر واپس آ گئے۔ جب تک اللہ جکڑ میں رکھیں تو ہم صحیح رہیں، اور جیسے اللہ ڈھیل دے دیں تو واپس اس گھوڑے کی طرح اپنی جگہ پہ آ جائیں جہاں سے چلے تھے۔ یہ اس گھوڑے کی بھی حالت ہے، یہ ہمارے نفس کے گھوڑے کی بھی یہی حالت ہے۔ نفس کو سواری کہا گیا ہے، روح کو اس پر سوار قرار دیا گیا ہے
तमाम आरिफीन कहते हैं नफ्स एक घोड़ा है, एक सवारी है जिसके ऊपर रूह सवारी करती है। ये नफ्स का घोड़ा भी ऐसा ही लच्चर है, ऐसा ही जिद्दी है, ऐसा ही नेचर रखने वाला है। लिहाजा अल्लाह पाक ने जब तक दबा के रखा तो हम जरा सुधरे सही हुए, दुआएं मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, तौबे किए, अल्लाह को याद किया। लोगों की हालत देखी, कैसे लोग मर रहे हैं और मरने वालों को कोई देखना नहीं चाह रहा, कोई छूना नहीं चाह रहा। मरने वालों को ले जाकर किसी परदेश के अंदर हो, कोई यार मददगार न हो। ऐसी हालत के उनकी तदफीन को देखकर भी दिल भर आए और आंखें बह पड़े। ऐसी गत बना के दिखाई गई, उनके लिए कोई बात नहीं। जो ऐसे गुजर गए, अल्लाह 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 उनके दर्जे देगा, अल्लाह ताला उनको शहादत का मकाम देगा, हम इसमें पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन वो जो हालत सामने आई, ये बताने के लिए आई। देखो अल्लाह ताला चंद बंदों का इस्तेमाल करता है, करना ही पड़ता है, तो उनको तो खुश कर लेता है अल्लाह ताला जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, अल्लाह ने खुद इस्तेमाल किया, तो अल्लाह उनकी मुसीबत पर उनको खुश कर देता है और हमारे लिए इबरत बनाता है। जैसे देखिए, एक अंधा हो बस्ती में, एक दो होंगे हर बस्ती में अंधे। एक क्यों रखते हैं अल्लाह ताला? एक तो रहे ताकि पता चले कि आंख क्या नेमत है। एक भी अंधा ना हो तो कैसे पता चले कि आंख क्या नेमत है? तो अब अल्लाह को किसी बंदे को तो बनाना होगा, इसलिए बंदों में से किसी को बनाता है, मगर चूंकि उसने उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और वो राजी रहा तो उसको जन्नत अता फरमा। बुखारी शरीफ में हदीस है कि मैं जिसकी आंखें ले लेता हूं, अगर वो मेरी शिकायत ना करे तो मैं जन्नत से कम कोई बदला देने के लिए राजी नहीं हूं। देता अल्लाह ताला, बनाता अल्लाह ताला आजमाइश। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यह भी बुखारी शरीफ में रिवायत है कि अल्लाह ताला जिसको चंद बेटियां देकर आजमाइश में डाल देता है, और अगर वो इससे राजी और खुश रहते हैं, अल्लाह की शिकायत नहीं करते, तो उन्हीं बेटियों को जहन्नम के उसके बीच में ऐसी आड़ बना देगा कि अगर ये अपने करतूतों से जहन्नम में जाने वाला भी था तो बेटियों की परवरिश की वजह से रोक दिया जाएगा और जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो अल्लाह कुछ बंदों को दूसरों के लिए नमूना बनाने के लिए इस्तेमाल करके किसी मुसीबत में, आजमाइश में उसको डालते हैं, तो उसके लिए तो ये वादा है कि वो शिकायत ना करे तो मैं उसको खुश कर दूंगा, आखिरत में हमेशा की जिंदगी में खुश कर दूंगा। लेकिन दूसरों के लिए वो इबरत है, वो नमूना है। अगर एक लूला ना हो तो आपके हाथों के सलामत होने का क्या शुक्रिया अदा करें? एक लंगड़ा ना हो तो अपने पैरों के सलामत होने के लिए कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी निकलेगा। किसी की पूरी जिंदगी में भी अपने पैरों के, आंखों के, कानों की सलामती का शुक्रिया नहीं निकला होगा। कुछ नमूने सामने आ जाते हैं चलते फिरते, अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है भाई, हम महफूज हैं इससे, अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने इसमें मुब्तला नहीं किया। ये नमूने लाए जाते हैं खुदा की तरफ से। अब इस वबा में कुछ लोगों के लिए जो हालात पेश आए, मरना तो आगे पीछे सभी को था, उनका वक्त आया और उनके लिए जो हालात पेश आए, उस हालात से लोगों में एक किस्म की दूरी, बौद, नफरत, घबराहट पैदा हुई। अल्लाह ने बताया, देखो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे ईमान वाले बंदे हैं, मैं उनको इसका अजर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अकल आनी चाहिए कि अगर कयामत में अल्लाह तुम्हारा ये हशर कर दे तो फिर कोई नबी भी तुम्हें देखने को तैयार नहीं होगा, कोई वली भी तुम्हें देखने को, खुदा क्या नजर करेगा? रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, पाक परवरदिगार मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंख वाला था। अल्लाह फरमाएंगे, कज़ालिका अततका आयाती फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास मेरी दीन आया था, तूने भुलाया, तो आज मैं भुला दे रहा हूं तुझे। और जिस दिन अल्लाह भुला दे उस दिन हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, बस इतनी बात कहनी है। आज का पैगाम इस मुबारक दिन, इस मुबारक मकाम से अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से, नौजवानों से और उनके जरिए अपनी बहनों और बेटियों से
یہ کہنا ہے کہ سنبھل کے اللہ کو ہم بتائیں، اتنے کو کافی سمجھ لیں، اتنی مصیبت کو کافی سمجھ لیں۔ اگر اللہ اس سے بڑی کا ارادہ کرے تو پھر ہمارے لیے راستے بند ہو سکتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو سکتی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش، اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، کسب حلال کریں، محنت مزدوری کریں، پر حرام نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے پیٹ میں اور ہماری اولاد کے پیٹ میں حلال روزی جائے، تاکہ وہ اللہ کے محبوب بندے بنے، جہنمی نہ بنے۔ اس کے لیے کوشش کریں، فکر کریں، اور کچھ اللہ کو ہم بدل کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔